السلام علیکم سر، ہمارا نام افضالہ کوثر ہے۔ ہمارا کویشچن آپ سے یہ تھا کہ ہم نفس پرستی میں انوالو ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے معلوم کرنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم نفس پرستی میں ملوث ہے، اس کے شکار ہو گئے، یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ نفس پرستی کا مطلب ہم اپنے خواہشات میں لگ گئے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم کچھ ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، اس لیے ہم اپنے مطابق کچھ اور کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں نفس پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، مطلب اپنی نفس کی پیروی کرنے لگا۔ اس کے تعلق سے تفسیر میں آتا ہے اس شخص کا نام بلم بن باورہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس کا نام تھا بلم بن باورہ۔ یہ ایسا آدمی تھا کہ بڑا نیک تھا اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لوگوں میں مشہور ہو گیا، کافی اس کو فیم مل گیا۔ تو قوم کے لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور نفرت کرتے تھے، جلتے تھے، وہ بلم کے پاس آتے اور بلم سے کہتے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں بد دعا کرو۔ آپ دیکھو یہ عجیب قوم تھی، ان کی مینٹیلٹی دیکھو کیسی تھی۔ آپ ان کو پتا ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہے اور ایک شخص کو وہ کیا بول رہے ہیں، تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، چڑھتے تھے۔ اور اس شخص نے، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور موسیٰ اللہ کے نبی ہے، پھر بھی لوگوں کے بات کو ماننے کے لیے، اپنی نفس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ اچھا سمجھ لیا اس نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کرنا شروع کی۔ لیکن بد دعا تو ہونے والی تھی ہی قبول، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلم بن باورہ جو شخص تھا نا، اس کو دنیا میں بھی سزا دی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ایسی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے، یہ پیاسا ہوتا ہے تب بھی زبان کو باہر لٹکاتے رہتا ہے، اور جب پیاسا نہیں ہوتا ہے تب بھی اپنے زبان کو باہر لٹکاتا رہتا ہے۔ اس کتے سے کی جیسی حالت ہو گئی، مطلب نہ دنیا ملی نہ آخرت، مطلب اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا آدمی تھا جس نے اپنی نفس کی پیروی کی، معلوم تھا اللہ اور اس کے رسول کون ہے، پھر بھی اس کے خلاف کام کیا۔ بس یہ پہچان ہے اپنے نفس کی عبادت کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر حق واضح ہے، آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، آپ کو پتا ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ مجھے فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، فلاں دعوت میں جانا ہے، فلاں خریدی کو جانا ہے، یا کرکٹ دیکھتے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بس اتنا اوور کر لیتا ہوں پھر جاؤں گا، 2 3 4 اوور۔ نفس، اپنی نفس پر چل رہے ہیں آپ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ نہیں چل رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں، آپ نفس کے پیچھے لگے ہوئے، تو کیا ہوگا پھر؟ یہ ایسا شخص کہلائے گا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حلال اور حرام واضح ہیں، لیکن آپ کبھی حلال کو حرام بنا لیتے ہیں، حرام کو حلال بنا لیتے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق۔ اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو معبود بنا لینا، اس کی عبادت کرنا۔ یہ میں نے موٹا موٹا کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان شارٹ آپ کو سمجھنا ہے تو اس کو بس اتنا فارمولہ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم آپ کے سامنے موجود ہو اور بغیر کسی مجبوری، مطلب جینوین ریزن کے آپ اس کو انکار کرتے ہوئے آپ اپنے من کی بات مانتے ہیں، دل کی بات مانتے ہیں، یہ ہے نفس کی عبادت کرنا۔ اس کو کہتے ہیں نفس خواہش کی عبادت کرنا۔ تو کوئی بھی انسان اس کو آسانی سے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن وہ اس کو بھی بھلا دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے نفس کی عبادت میں شامل ہے کہ وہ اس کو ترجیح نہیں دیتا، اس کو امپورٹنس نہیں دیتا ہے۔ تو بس اس کے ذریعے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ آپ واقعی، اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کوئی چیز کرنے کا، آپ کا دل بول رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، آپ کا دل بول رہا ہے گناہ کی طرف جانے کا، لیکن آپ کو یاد آ جاتا ہے، آپ کا دوست یاد دلا دیتا ہے، یا آپ کو حدیث یاد آ جاتی ہے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام۔ آپ نے ویڈیو آن کیا ہے، گندا ایک ویڈیو چل رہا ہے، ویڈیو خراب، بےہودہ،
اور آپ کو کوئی بولتا ہے یہ غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں، مت کرو ایسا، اور آپ بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے معلوم ہم کو، ہاں ہم، یا پھر کوئی نہیں بھی بول رہا ہے، آپ اکیلے میں بیٹھے اور آپ کو پتہ چل گیا یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ کا نفس آپ کو بول رہا ہے کہ نہیں دیکھ، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا چیزوں، لیکن آپ کا نفس بول رہا ہے نہیں دیکھ، یہ ہے نفس کی پرستش۔ اور ایسے لوگوں کا معاملہ بڑا برا ہونے والا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔